شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخف ما لیس لک بہ علم، اور تو نہ اس بات کے پیچھے پڑ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، سننا، دیکھنا اور دل، ان سب کے بارے میں تجھ سے پوچھوں گی۔ جس بارے میں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کہ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کو جاننے کے بارے میں الگ الگ باتیں کر رہے، جس کے بارے میں ہم کو شبہ ہے اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑ رہے، غالب گمان درجے میں جو بات آ گئی، تو بنا تحقیق کے باتوں کو ادھر کے ادھر نہ پہنچاؤ۔ جب تک تم کو پوری طریقے سے بات کی تحقیق نہ ہو جائے، نہ اس پہ عمل کرو، نہ اس کو ادھر سے ادھر پہنچاؤ، ہے نا، جو ہماری بھی عادت ہے، بات آئی پہنچی کہ نہیں پہنچی 10 جگہ پھیلا دو۔ سب سے پہلے تحقیق کرو، سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کرو، جانو، پرکھو، جس بارے میں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور دیکھو سب سے پہلے کیا کہا، سننا، دیکھنا اور آنکھ، کیونکہ انسان کوئی بات کب پہنچتی جب وہ سنتا ہے، پھر کوئی بات کو وہ دیکھتا ہے اور دل سے سمجھتا ہے۔ اور ہمیشہ قرآن میں سمجھنے کی جب بات آتی ہے نا تو دل کا ذکر آتا ہے، دماغ کا ذکر نہیں آتا، کہ سوچتا ہے انسان دل سے ہے، دماغ نہیں ہے، سینٹرز جو ریسپٹرز جو ہے سوچنے کے، فیصلہ لینے کے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، یہ ایمان دل میں رہتا ہے۔ تو کیا کہا کہ کان کی، آنکھ کی، کہ جو کان، عمر قیامت کے دن ان سب سے پوچھوں گی کہ کیا سنا تو نے، عمر کس چیز کو سننے میں گوائی، کس چیز کو دیکھنے میں عمر گوائی، کوئی حرام کام کیا، گانے بجانے سنا، نامحرم کی طرف دیکھا، کوئی میوزک کو سنا اور دل سے صحیح سمجھا، دل میں نفاق رکھا، دل میں بغض رکھا، یہ سب کی پوچھوں گی۔ اور پہلے آنکھ کیوں آئی ہے، پہلے کان کیوں آیا، کہ کان سے انسان پہلے سنتا ہے، جو لینے کی چیز ہے وہ کان سے زیادہ لیتا، اس کے بعد دیکھے ہوئے پہ یقین کرتا، اور اس کے بعد دل سے غور و فکر کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا آگے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ تو زمین پر اکڑ کر چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کہ تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکیں گا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ ہی تو پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکیں گا۔ اب اکڑ کے چلنے سے مراد یہاں پہ تکبر ہے، کہ تکبر کی اتنی زیادہ وعیدیں آتی ہے، غرور و تکبر کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بذریعہ وحی یہ حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور پستی اختیار کرو، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فخر اور اپنی بڑائی کا طرز اختیار نہ کرے، اور کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، ہے نا، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر اور عظمت میری ازار ہے، جو شخص مجھ سے ان کو چھینے گا تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو پاک ہے نا ان سب چیزوں سے، کہ وہ چادر اوڑے یا ازار اوڑے، لیکن عرب میں چادر کا مطلب عزت تھی، کہ مرد بھی اپنی باہر جب نکلتے تو بنا چادر کے نکلتے ہی نہیں تھے، اور چادر ان کی عزت ہوتی، تو اسی لیے مثال کے طور پر یہاں کہا گیا کہ کسی کی چادر کھینچ لینا یعنی اس کی عزت اتار دینا ہوتا تھا، تو کتنی بڑی چیز ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا قیامت کے دن چھوٹی چوٹیوں کے برابر انسان کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جن پر ہر طرف سے ذلت و خواری برستی ہوں گی، ان کو جہنم کے ایک جیل خانے کی طرف ہانکا جائے گا جن کا نام بولس ہے، ان سب پر آگوں کی بڑی تیز آگ چڑھی ہوئی ہوں گی، پینے کے لیے ان کو اہل جہنم کے بدن سے نکلا ہوا پیپ لہو دیا جائے گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربلند فرماتے ہیں، تو اپنے نزدیک تو چھوٹا مگر سب لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، تو وہ خود کی نظروں میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن اس لوگوں کی نظر میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے نا۔ تکبر کی کتنی بڑی وہ آئی۔ اب تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا دکھنا، انسان یہ سوچے کہ میں اچھا دکھوں، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھنا، ہے نا، یہ تکبر ہے۔ کہ انسان ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں خوبصورت دکھوں، اچھا پہنوں، تو کہا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تیرا خوبصورت دکھنا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تو یہ سوچے کہ میں دوسروں سے اعلیٰ و برتر ہوں۔ تکبر یہ نہیں کہ تم خوبصورت دکھنا چاہو، اچھا دکھنا چاہو، یہ چاہو کہ لوگوں کی تعریف کرو، ہاں ہر چیز پر اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور دیکھو اب یہ ہم نے دیکھے نا کہ یہ سورت کون سی ہے، سورت بنی اسرائیل ہے، یہ شروع کا ایسے ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی معراج کے واقعے سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں پورے 10 احکام آئے ہیں نا،
معراج کے واقعے کا ذکر ہوا. معراج کے واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا, نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا, اور پھر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا, جبکہ یہ آیت مکی ہے لیکن وہاں بنی اسرائیل نہیں تھے, لیکن کہ معراج کے فوراً بعد ہجرت کا حکم تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے والے تھے, اور وہاں آپ کا پالا یہودیوں سے پڑھنا تھا. اس میں وہ ذکر بھی آیا کہ اب تم کو آخری چانس مل رہا ہے, تمہارے پاس اتنے نبی آئے, تم نے ٹھکرایا, اب ایک اور نبی تمہارے پاس آنے والا ہے, اور ایک اور چانس تم کو ملنے والا ہے کہ تم ذلیل و خوار ہوتے ہو یا عزت اپناتے ہو. لیکن انہوں نے انکار کر کے واپس ذلت ہی اپنا لی. اور اس میں جتنے احکام آئے نا, تو یہ احکام پورے تورات کے تھے. مطلب تورات میں بھی ان پورے احکامات کا ذکر ہو گیا جو یہ احکام ہم نے ابھی یہاں پڑھے. ہاں یہ جو احکام ہے, ہاں یہ سب کہاں سے قتل نہ کرو, دیکھو میں گنا دیتی نا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا نا اس میں. تو سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ شرک نہ کرنا. دوسرا ماں باپ کی عزت و اطاعت کرنا. پہلا حکم کیا آیا؟ سب سے پہلے شرک کا حکم آیا نا یہ والی آیتوں میں. ساتھ ساتھ آیتیں بھی دیکھتے جاؤ. فوراً جو احکامات جو شروع ہوئے, جو شروع کرے ہم نے. لا تجل مع اللہ الہ آخر, نہ تو نہ تو بنانا, نہ آپ بنائیے, نہ تم ٹھہرائیے الہی کسی اور کے ساتھ, ورنہ تو رہ جائے گا مذموما مخذولا, الزام کھایا ہوا بے کس ہو کر. تو سب سے پہلا حکم ہے کہ شرک نہ کرنا. دوسرا ماں باپ کی عزت و اطاعت کرنا. تیسرا حق والوں کا حق عطا کرنا. اسراف نہ کرنا, ہے نا. اسراف نہ کرنا. اور میانہ روی اختیار کرنا. اپنی اولاد کا قتل نہ کرنا. زنا کے قریب نہ جانا. پانچواں حکم اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. چھٹا حکم زنا کے قریب نہ جانا. ساتواں ناحق کسی کا قتل نہ کرنا. آٹھواں یتیم سے بہتر سلوک کرنا. میں اور لکھا دوں گی بعد میں اگر جلدی ہو رہا تو. اپنا عہد پورا کرنا, تجھ سے اس کی پوچھ ہوں گی. 10واں ناپ تول کے پیمانے میں ترازو کو بھرپور رکھنا. نامعلوم چیز کی پیروی نہ کرنا. نامعلوم چیز کے پیچھے نہ پڑنا. زمین پر مغرور ہو کر نہ چلنا. یہ سارے حضرت موسیٰ کو کوہ طور میں جو معراج ہوئی تھی نا, جو کوہ طور پر بھی گئے تھے موسیٰ علیہ السلام, وہ بھی ان کی معراج ہی تھی, جہاں پہ ان کو تورات کی تختیاں ملی تھی, اور اس میں یہ پورے احکامات تھے. اور اس کے آگے ان کے جو احکامات تھے آگے تورات میں, کہ میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہو, یہ تورات کا ہے. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے بس نہ لے, یعنی جھوٹی قسم نہ کھا. سب کے دن کی یاد کر. اپنے باپ اور اپنے ماں کو عزت دے. خون مت کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, اپنے ہمسائے کے جورو کو مت چاہا, تو اپنے ہمسائے کے کسی مال کی لالچ نہ کر. یہ آگے کے احکامات تھے, ہے نا. تو اس کے بارے میں بھی یہودی نے ایک مرتبہ مدینے میں پوچھا تھا کہ تورات کے احکام کیا ہے, تو یہ کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 احکامات کے ساتھ یہ بھی پڑھ کے بتائے تھے کہ یہ تو تمہارے اس میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے. اس طریقے سے یہ پورے 10 احکامات تورات میں بھی تھے, اور یہ معراج کے بعد یہ قرآن میں بھی پورے یہ احکامات آ گئے. اب ہم ان احکامات پہ نظر ڈالیں کہ ہم کتنے بھی بڑے بڑے قانون بنا لیں, کتنے بھی بڑے دفتر کے دفتر بھر لیں, لیکن یہ 10 سے 12 یہ جو احکام آ گئے, اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا. دیکھا جائے تو یہ احکامات پہ ہی عمل ہو جائے تو اتنے جامع احکامات ہیں کہ اس میں پوری انسانیت, پورے معاشرے کی بھلائی اس میں جمع ہو گئی.
ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، اور یہ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے ساتھ. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور تو نہ ٹھہرا اپنے اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہی. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، تو پھر تو ڈالا جائے گا جہنم میں الزام کھایا ہوا، دھکیلا ہوا. فاصفاکم ربکم بالبنین، کہ تم نے کیا چن لیا ہے تم نے تمہارے رب کے لیے بیٹے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور تم نے ٹھہرا لیا ہے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں. انکم لتقولون قولا عظیم، اور یہ تم کتنی بھاری بات کہتے ہو. کہ عرب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ پاک کی بیٹی ہے، تو اللہ پاک یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے لیے بیٹے اور اپنے رب کے لیے تم نے فرشتوں کو بیٹیاں چن لیا ہے. حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں کمتر ہے اور بیٹا ہونا کوئی اس کی بات ہے، لیکن یہ ان کا نظریہ تھا. اسی کی یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، جو تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، اتنی بھاری بات کہہ رہے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم پھیر بھر کر بیان کرتے اس قرآن میں تاکہ تم سوچو، تم ذکر پکڑو، نصیحت پکڑو. وما یزیدہم الا نفورا، مگر زیادہ ہوتا ہے ان سے ان کا نفورا، نفرت ان کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. قل لو کان معہ الہۃ، اور کہہ دو کہ اگر ہوتا کوئی اور الہی معہ اس کے ساتھ، کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ ضرور تلاش لیتا اس کے عرش میں کوئی راہ. اگر سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ کہتے اگر الہی ایک نہ ہوتا، معبود یکتا نہ ہوتا، اس کے معبود کے علاوہ بھی کوئی اور اس کے برابر ہوتا، اس کے طاقت کے جتنا طاقتور ہوتا، تو کبھی نہ کبھی تو دونوں میں اختلاف ہوتا، تینوں میں اختلاف ہوتا. کوئی آج ایک خدا کا دل ہوتا کہ بارش برسے، تو دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں دھوپ نکل جائے. کوئی چاہتا کہ مغرب سے سورج نکلے تو دوسرا خدا چاہتا ہے کہ مشرق سے نکلے. تو یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ دنیا کو چلانے والی یکتا ہی ذات ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں سے راستے نکال لیتا، اس کی خلقت میں تبدیلی کرتا. تبدیلیاں ہم دیکھ رہے، کبھی سورج کہیں سے نکل رہا، کبھی چاند کہیں سے نکل رہا، کبھی کس کی مرضی سے زمانہ چل رہا. یعنی یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی اور الہی ہوتا تو وہ راستہ نہ نکال لیتا. سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، اور پاک ہے وہ و تعالی اور برتر ہے، اما یقولون جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا نہایت بڑی بات وہ کہتے ہیں. تسبح لہ سماوات السبع، اور تسبیح بیان کرتی اسی کے لیے زمین آسمان سات، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ اس میں ہے، اسی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. اب جو علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ علیہ وسلم نے ایک بار کنکریوں کو ہاتھ میں لیا تو تسبیح بیان کرنے لگ گئی. تو یہ نہیں تھا کہ ہاتھ میں کنکر آیا تو تسبیح بیان کرنے لگے، بلکہ وہ کنکر پتھر تو ہر وقت تسبیح بیان کرتے، لیکن علیہ وسلم نے جب ہاتھ میں لیا تو وہ سنائی دی. یعنی ہمارے کان اس طریقے پہ نہیں بنے ہیں کہ ہم وہ جو جن میں جان نہیں ہے ہم ان کی تسبیحات سن سکیں. واللہ عالم، اللہ نے ان کو کس طریقے سے خلقت کی، ان کی تسبیحات کا کیا معاملہ ہے. لیکن ہماری کان، ہماری عقل و استطاعت نہیں رکھتی کہ ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ سکیں. لیکن کہ جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کی تسبیح سنائی دینے لگی. وہ ہر وقت تسبیح کرتی ہے. یہاں تک کہ کئی صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تو ہم کو کھانے کی تسبیح ہم سنا کرتے. جو کھانا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تو اس کھانے کی تسبیح ہمیں سنائی دیتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر یاد ہے کہ جو میں نبی ہونے سے پہلے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور وہ پتھر جو لے کر آیا تھا ابو جہل کے میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس نے بھی کلمہ پڑھ دیا تھا. تو یہ سب کوئی بڑی بھاری بات نہیں اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اگر من شیء کچھ الا یسبح، وہ تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، بحمدہ اس کے حمد کے ساتھ. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے تسبیحہم ان کا پڑھنا. اور جو کچھ ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، لیکن کہ تم نہیں سمجھتے ان کا تسبیح بیان کرنا. انہ کان حلیما غفورا، کہ ہے یہ تحمل والا، اور بے شک وہ تحمل والا اور بڑا بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، جَعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، آپ کے درمیان اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ ایسے لوگوں کے درمیان، آپ کے اور ایسے لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، حجاباً مستورا، ان کے درمیان ایک حجاب ہے چھپا ہوا. جب آپ
قرأت کرتے ہیں قرآن کی، جعلنا بینک، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، حجاباً مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ۔ تو یہ چھپے ہوئے پردے کے نا بہت ساری مثالیں آتی ہے کہ جب تبت یدا کی جو آیت نازل ہوئی اس میں ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی ذکر آیا، تو اس کی بیوی بہت بد زبان تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آگے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک مجلس میں، تو انہوں نے آتے دیکھا تو کہا کہ دیکھو یہ جو جمیل ہے یہ بہت بد زبان ہے، یہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں گے، آپ کو تکلیف پہنچیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے اس کے اور میرے درمیان پردہ کر دیا ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گی۔ تو وہ جیسے ہی آئی، اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کے بارے میں، بات کی اور چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائی۔ یہاں تک کہ حضرت کعب فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تھے تو یہ 3 آیت پڑھ لیتے تھے۔ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، یہ سورہ کہف کی ایک آیت، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وِقْرًا، اور دوسری سورہ نحل کی آیت، اور تیسری یہ سورہ جاسیہ کی آیت۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک شخص تھا، تو میں نے اس کو یہ والی آیت بتائی تھی، اور وہ رومیوں کے ملک میں جا پھنسا اور کفار نے اس کو جب گھیر لیا تو اس نے یہ تینوں آیتیں پڑھی، تو وہ ایسا پردہ ڈالا کہ وہ کافر اس کو دیکھ نہ سکے، اس کے دشمن اس کو دیکھ نہ سکے، اور وہ ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سورہ یاسین کی جو آیت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے اپنے مکان، ان کے مکان کا جو کافروں نے محاصرہ کر رکھا تھا، تو یہ والی جو آیت ہے، یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وہ یاسین سے یہاں تک کی آیت ہے، یہ پڑھ کے نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یاسین کی شروع کی آیت سے لے کر یہ والی آیت، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے خاک ڈالتے ہوئے تو وہ دیکھ نہیں سکے تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں ایک قلعے میں، ملک اندلس میں ایک قلعے میں دشمنوں سے آمنا سامنا ہو گیا، میں ایک میدان میں بیٹھا ہوا تھا، دشمن میرے پیچھے گھوڑوں پر آئے اور مجھے دیکھ بھی نہ سکے جب میں نے یہ آیت کی تلاوت کی، تو اتنی جامع یہ آیتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ آیت ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وِقْرًا، اور ہم نے بنایا ان کے دلوں پہ پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ نہ سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وِقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب ذکر آتا ہے آپ کے رب کا قرآن میں، وَحْدَهُ کہ وہ یکتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ تو وہ بھاگ جاتے ہیں اپنی پیٹھ پھیر کر، نفورا نفرت سے۔ اور جب آپ کے رب کا ذکر آتا ہے آپ کے قرآن میں، یہ سب یہودیوں کی باتیں ہو رہی ہے کہ جب یہودیوں پہ یہ سب چیزیں پڑھی جاتی تو ان کی نفرتیں اور بڑھ جاتی۔ نحن اعلم بما یستمعون به، نحن اور ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون کہ وہ جس واسطے وہ سنتے ہیں، اذ یستمعون اور جب وہ سنتے ہیں، الیک آپ کی طرف، واذ هم نجوا اور جب وہ مشورہ کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون اور کہتے ہیں ظالم، ان یتبعون الا رجلا مسورا کہ تم اتباع کرتے ہو ایک ایسے شخص کی تو جادو کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس لیے سنتے تھے کہ جب وہ سنتے تھے اور آپس میں مشورہ کرتے تھے، اور ان کا مشورہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ کہتے تھے دوسروں کو کہ تم ایسے شخص کا اتباع کرتے ہو، ایسے شخص کو نبی مانتے ہو جو مجنون ہے، جادو کیا ہوا ہے۔ انظر تو دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال کہ وہ کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، فضلوا پھر وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا پھر وہ استطاعت نہیں رکھتے راستے کی۔